ہم نے دیکھا ہے کشمیر انتخابات شروع ہوئے، کیمپین ہوئی تو کارکردگی سے معاملات شروع ہوئے اور فارم 47 تک پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو فارم 47 کی حکومت ہونے کا تانا دے رہی ہے۔ اب نون لیگ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کہ اگر ہم فارم 47 کے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ صدر کے عہدے سے بھی استعفیٰ دیں، دیگر جو آئینی عہدے رکھے ہوئے ہیں اس سے بھی استعفیٰ دیں۔ تو پیپلز پارٹی اگر اتنے اختلافات ہیں تو واقعی میں چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس تمام جو سیٹس ہیں وہ؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ سسٹم کو چلائے۔ ہم ملک کے بہتر مفادات کے لیے ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ بی بی کی شہادت پہ ہم نے بھی پاکستان کپ کا نعرہ لگایا تھا، اور جب الیکشن ہوا اور مینڈیٹ کچھ اس طرح سامنے آیا کہ کوئی ایک پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتی تھی، اور اگر دو پارٹیاں نہیں ملتے تھے تو پھر دوبارہ الیکشن ہوتا، اور ہم سمجھتے تھے کہ موجودہ حالات میں جو ہمارے معیشت کے حالات ہیں، ہمارے امن و امان کی صورتحال ہے، ہمارا ملک اس طرح کا ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم نے فیصلہ کیا سب سے پہلے یہ کہ عددی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، تو ہم نے پی ٹی آئی کو دعوت دیا کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم حکومت میں شامل تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی حکومت سازی کے لیے ہم آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ چونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، تو پھر ہم مسلم لیگ ساتھ کے ساتھ مل گئے۔ اور سر یہ تو ہو گیا کہ پی ٹی آئی نہیں مانی، آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن اب کا بتائیں جب اب نہیں معاملات چل رہے، پیپلز پارٹی کو ہر جگہ نون لیگ ٹف ٹائم دے رہی ہے، نون لیگ کا مفاد چل رہا ہے، ملک کا مفاد تو چل ہی نہیں رہا، اب کیوں نہیں چھوڑ رہے تمام آئینی عہدے پیپلز پارٹی والے؟ دیکھیے، جو آئینی عہدے ہیں یہ ہمارے مینڈیٹ کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں، یہ کوئی خیرات میں ہمیں نہیں ملے ہیں، نہ ہمیں کسی نے تحفے میں دی ہیں کہ آپ یہ لے لیں، یہ ہمارے مینڈیٹ کی وجہ سے ملے ہیں۔ لیکن ووٹ تو فارم 47 کا پڑا ہے نا ان عہدوں کو بھی؟ جی ووٹ تو پڑا ہے فارم 47 کا ان عہدوں کو بھی؟ دیکھیے جی، ہم نے ہر وقت بدترین دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ہم نے سسٹم کو چلانے کے لیے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ان کا فارم 45 ہے یا 47 ہے، لیکن اب یہ حکومت ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ انتہائی حساس علاقہ ہے۔ ایک تو آپ دیکھ لیں وفاق اتنا کمزور ہو چکا ہے، اب بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، پختونخوا کے حالات دیکھ لیں، لیکن ان دونوں صوبوں سے زیادہ حساس جو ہے وہ کشمیر ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اور پھر کشمیر کے جو مسائل تھے، اس وقت میں چاہیے تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوتا، کیونکہ کشمیر کے جو مسائل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں جو عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے، نہ کہ بندوق کے ذریعے، نہ کہ زور زبردستی کے ذریعے، نہ کہ دھاندلی کے ذریعے۔ جو صاف شفاف الیکشن کے ذریعے جو لوگ آئیں گے وہ کشمیر کے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ جی چٹان صاحب ٹھیک ہے، میں پھر آپ کی طرف آتی ہوں۔ ارباب صاحب یہ بتائیے گا، چٹان صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں، ان کو تحفظات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے۔ اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو ایل اے 9 اور ایل اے 12 میں جو وہ 30 پولنگ سٹیشن پر اعتراضات ہیں، جبکہ ہزاروں پولنگ سٹیشن تھے کشمیر میں پہلے مرحلے میں۔ کیا سمجھتے ہیں 2 سے 3% یہ جو پولنگ سٹیشن کا تناسب بنتا ہے، تو آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو تمام کے تمام جو کشمیر الیکشن کا پہلا مرحلہ ہے اس کو کنٹروورشل بنا دیا ہے۔ دیکھیں علم، سب سے پہلے تو میں چٹان صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن ان کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر ٹیکنیکلی پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں وہ غلطی سے یہ بات کہے گئے ہیں، کیونکہ کشمیر تو پاکستان کا شاہرگ ہے، کشمیر کے بغیر تو ہم ادھورے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں رہی کہ یہ چٹان صاحب نے کس طرح یہ بات کہی ہے، اور اس کو میرے خیال میں ان کو تصحیح کرنی چاہیے اس بات کی۔ دوسری بات جہاں تک کشمیر کی ہے، تو دیکھیں کشمیر کا جو پہلا مارکا تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت چکا ہے۔ اس کے بعد 2 مارکے اور باقی ہے، اور 10 اگست کا جو سورج نکلے گا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی کا سورج لے کر طلوع ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے،
تو ہمیں تو فارم 47 کے تانے دیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم فارم 47 چاہتے تو آج بھی گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہوتی، وہاں پر کوئی ایک سیٹ بھی ہم سے نہیں جیت سکتا تھا. یہ میں آپ کو بالکل آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے تو وہاں پر بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے. وہاں پر وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے، تمام عملہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، تو ہم نے وہاں پر کیسی داندلی کر لی ہے؟ ہم داندلی کرنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہم داندلی کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا جو ویژن ہے نا وہ پوری دنیا کو پتا ہے، صرف پاکستان کے عوام کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ویژن کیا ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ اس ملک کی خالق جماعت ہے، چونکہ پھر اس میں کافی وہ بن گئے کہ مسلم لیگ کیا یہ لڑائی جو ہے یہ وقتی ہے، کشمیر کے انتخابات تک ہے، جیسی گورنمنٹ بنے گی تو یہ دونوں جماعتیں ہمیں پھر ایک پیج پر نظر آئیں گی؟